بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے میں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور رزق حلال کے فضائل کو احادیث مبارکہ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہاتھ سے کماتا ہے تو ان فضائل کو بھی روایات میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، ہاتھ سے کمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تو اس روایت میں غور کریں کہ یہ نبی کی سنت ہے، ہاتھ سے کمانا۔ اور آج ہم اس حوالے سے صرف صنعت و حرفت کے حوالے سے بیان کریں گے، یعنی انڈسٹری اور کامرس۔ اس حوالے سے جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ہاتھ کے کمانے کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا عمل مبارک کیا تھا کہ وہ ہاتھ سے کماتے تھے، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ تو انڈسٹری ہے، یہ ہر دور میں ترقی کرتی ہے، اور ہر دور میں ترقی کرتے کرتے جو ہے یہ آگے منازل جو ہے وہ طے کرے گی۔ سو وہ ہاتھ سے کمانا ہی ہے۔ آپ جتنی انڈسٹریز دیکھ لیں، صنعت و حرفت دیکھ لیں، ان میں ہاتھ کا کمانا آ جاتا ہے۔ اور آج کمپیوٹر سائنسز کا دور ہے تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں کہ وہ ہاتھ سے ہی جو ہے وہ ورک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہاتھ کے کمانے میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا، یعنی اس کا رزق جو ہے وہ ہاتھ کی کمائی سے آتا ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، رزق کی تلاش کرتا ہے۔ تو یہ اس کا بہترین جو ہے وہ کھانا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمانا، یعنی صنعت اور حرفت کے ذریعے مال کمانا، انڈسٹری، جیسے کپڑا بنانا، اسی طرح برتن بنانا، لکڑی کا کام کرنا وغیرہ۔ اب آپ اسی کو دیکھ لیں کہ جو لکڑی کا کام ہے یہ پہلے ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اب انڈسٹریز بن چکی ہیں۔ اگر آپ نے لکڑی کے حوالے سے کوئی بھی ایک چیز کو خریدنا ہے تو آپ اس مارکیٹ میں جائیں گے تو لکڑی کی بنی ہوئی ہزاروں چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن وہ ایک انڈسٹری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر جو ہے وہ اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر روایات میں دیکھیں تو بہترین کمائی
اس کو بہترین جو ذریعہ کمائی ہے اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضرت جمع ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی بے مبرور اور ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس میں بھی ہاتھ کی کمائی کا حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی جہاد ہے، یعنی وہ جو بھی ذریعہ اختیار کرتا ہے وہ حلال ہو تو وہ بندہ عموماً جہاد میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صنعت و حرفت کو پسند فرماتا ہے۔ حضور کا فرمان دیکھیں کہ انڈسٹری کامرس اس کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو دور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اس انڈسٹری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اب مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، وہ اپنی انڈسٹری کی طرف توجہ دیں، وہ اپنی صنعت و حرفت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ رب تعالیٰ کو یہ صنعت و حرفت جو ہے وہ پسند ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صنعت و حرفت اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جہاں یعنی یہ انڈسٹری اور کامرس رب تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ جو اس کو اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا، اس کے زہد کا، ورع کا، تقوی کا ذکر کیا گیا۔ تو اب سنیں، یہ بڑی قابل غور روایت ہے کہ وہ نوجوان بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، مسجد میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کا زہد، ورع، تقوی اس وقت قابل قبول ہے اگر وہ صنعت و حرفت سے کماتا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ کیا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ رزق حلال کماتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے زہد اور ورع تقوی کو کیا بیان فرمایا کہ وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ کماتا بھی ہو، صنعت و حرفت کا پیشہ بھی وہ اختیار کرتا ہو، محنت کرتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔